تعلیم کے آداب پر کچھ تذکرہ ہوا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب دینی مجلس میں بیٹھیں تو اس کے آداب بجا لائیں۔ اس کا ایک ادب یہ بیان کیا تھا کہ ہم باوضو بیٹھیں، جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ وضو کے ساتھ رہے۔ دوسرا ادب یہ بتایا تھا کہ ادب سے بیٹھیں۔ تیسرا ادب یہ تھا کہ غور سے سنیں، اور چوتھا ادب یہ بیان کیا تھا کہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور پانچواں ادب یہ بتایا تھا کہ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ یہ 5 آداب گزشتہ رات میں ہم نے تعلیم کے تعلق سے بتائے تھے۔ اگر ہم ہمیشہ ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعلیم کو بغور سنا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے بڑے فوائد نظر آئیں گے۔ آج کی تعلیم میں ابتداءً یہ عرض کروں کہ ہماری تعلیم کا جس طرح سے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد رہتا ہے، ہر چیز کا، ہر بات کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمارے اس دینی تعلیم کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ واحد مقصد یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے ہم تعلیم میں بیٹھے۔ یہ جو ہم اس تعلیم کے لیے وقت فارغ کریں گے، یہ للہ اور فی اللہ وقت ہے، اس کی ہم قدر کریں اور اس کے اوپر اجر و ثواب کی نیت رکھ کے احتساب نیت کریں، ثواب کی نیت رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی عزیز یہ بیٹھنا بھی عند اللہ مقبول ہوگا اور اس کے اوپر ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ جو ہم دینی باتیں سنیں گے، یہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں دین آ جائے، دینی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، دین کے متعلق ہم کو معلومات حاصل ہو جائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو یہ ہماری دینی تعلیم کو سننے کی غرض و غایت ہے۔ لہذا ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنا ہم دھیان اور غور سے سنیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ چنانچہ آج سے ہم 2 موضوعات پر بات کرتے چلیں گے۔ 5 منٹ کچھ سیرت النبی کے تعلق سے بات ہوگی اور 5 منٹ اسلامی دینی معاشرت کے تعلق سے باتیں ہوتے رہیں گی۔ تو 5-5 منٹ کا یہ وقفہ ہوگا، 5-5 منٹ کی یہ بات رہے گی، کل 10 منٹ انشاءاللہ بات ہوا کرے گی روزانہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم رسول کا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہم اپنی مجلس کی ابتدا کر رہے ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں اور ہمارے مجلس میں خیر ہی خیر ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے ہم مجلس کو اس لیے بھی آغاز کر رہے ہیں تاکہ ہماری مجلس میں خیر و برکت ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، اور ہم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت نصیب ہو۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت ایمان کی علامت
اور آخرت میں نجات کا سہارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خوشنودی اور اس کی رضامندی کا پروانہ حاصل ہوگا۔ اس لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہل علم اور اصحاب نظر کے زبان و قلم کا محبوب موضوع رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم اصحاب نظر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قلم اٹھایا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم افراد بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہترین مواد جمع کیا ہے اور قلم اٹھایا ہے اور کتابیں لکھی ہیں۔ بعض شاعر غیر مسلم بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شاعرانہ کلام بھی اس پر پیش کیا ہے اور نثر و نظم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ لیکن یہ موضوع ایسا سدا بہار اور تر و تازہ ہے کہ اس کی تر و تازگی اور حلاوت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اصحاب قلم کے سامنے حیات طیبہ کے نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ سیرت نگاری کی بزم سعادت میں شرکت سے سرفرازی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا حسن معاشرت کے تعلق سے اور اچھی اور کامیاب حسن معاشرت کے تعلق سے 5 منٹ کی گفتگو جو ہونے والی ہے، اس تعلق سے سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم جانتے چلیں کہ ہماری زندگی میں خیر و خوبی کس طرح سے پیدا ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں نکاح کے تعلق سے اور گھریلو زندگی کے تعلق سے، تاکہ ہماری گھریلو زندگی اچھی اور بہترین بنے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس نے تم سے تمہارے ہی لیے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یعنی میاں بیوی کے آپس کے تعلق کا مقصد قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ دونوں آپس میں سکون کی زندگی گزارے۔ میاں بھی اور بیوی بھی، یہ دونوں میاں بیوی آپس میں سکون کی زندگی اسی وقت میں گزار سکتے ہیں جبکہ ان کی زندگیوں میں دین رہے۔ چنانچہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اپنے اللہ کے نام پر معاہدہ کرنا۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ ایگریمنٹ، معاہدہ ہوتا ہے اللہ کے نام پر۔ اللہ کا نام اتنا اچھا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لیا جائے تو حرام، اسی طرح اللہ کا نام لیا جائے نہ لیا جائے تو وہ حرام۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان اللہ کا نام آئے گا تو عورت حلال ہوگی، ورنہ دونوں کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہوگا۔ قربان جائیں اس پروردگار کے نام پر کہ جس کا نام اتنی برکتوں والا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। देखा, अल्लाह के नाम पर औरत मर्द पर हलाल होती है, मर्द औरत के लिए हलाल होता है। तो इस शादी खाना आबादी में उस अल्लाह को न भूलें जिस परवरदिगार की वजह से दोनों मियाँ बीवी बने। निकाह से पहले दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम थे। लड़के के लिए लड़की को देखना हराम, लड़की के लिए लड़के को देखना हराम। इतनी अजनबियत दूरी थी। जब अल्लाह का नाम दरमियान में आया, इतने करीब हो गए कि अब वो बीवी सब अपनों से बड़ी अपनी बन गई, शरीक हयात बन गई। इसलिए शादी के मकासद ज़हन में रखने ज़रूरी है कि एक बंधन है जो एक मर्द और औरत के दरमियान होता है। दो गवाहों की मौजूदगी में अल्लाह के नाम पर कहते हैं। जो शादी की अंगूठी होती है, ये दुनिया की सबसे छोटी हथकड़ी है। दोनों एक बंधन में बंध जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअख़ज़्न मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और वो तुमसे एक पक्का अहद ले चुकी हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।